الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ صدق اللہ العظیم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے سعادت انسانی اور دین و دنیا کی کامرانی اور کامیابی کے لیے مذہب اسلام کو ایک مکمل نظام حیات بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ، زندگی کا کوئی پہلو ایسا باقی نہیں رکھا جہاں اسلام نے انسان کی رہبری نہ کی ہو۔ اسلام نے انسان کو ایک ایسی راہ دکھائی ہے کہ اگر انسان صحیح طور پر اس راہ پر چلنے والا ہو جائے تو خدا کی قسم اس کی زندگی ایسی خوشگوار اور ایسی خوشی مسرت کے ساتھ گزرے گی جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر گناہوں اور غلط کاریوں نے اپنا تسلط جمایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں اور نیک بندوں کو بھیجا جنہوں نے دنیا میں آ کر نیکیوں کا رواج دیا اور گناہوں اور غلط کاریوں کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا فرما دیا اور دنیا کے اندر بھیج کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ دیکھو تمہیں دنیا میں آنے کے بعد بیکار نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ تمہارا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بتلایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے پیدا ہونے کا مقصد بتلا دیا۔ اب ذرا آگے چلیے، اللہ نے کہا کہ تم دنیا میں جانے کے بعد اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مان کر اللہ کے لاڈلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا لاڈلا نبی، اللہ کا رسول مانو۔ اس کے بعد یہ اللہ کو ایک ماننے کے بعد، نبی کو اللہ کا رسول اور نبی ماننے کے بعد، اب سب سے پہلے اللہ نے نماز تم پر فرض کر دی اور فرمایا کہ دیکھو تم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جو انسان نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں گے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ لوگوں کے لیے اتنی بڑی بڑی، اتنی عمدہ اور اتنی شاندار چیزیں اللہ نے جنت کے اندر رکھی ہوئی ہیں جن نعمتوں کو تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، کسی کان نے نہیں سنا ہے۔ وہ نعمتیں اللہ نے جنت کے اندر تم لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ آئیے نمازیں پڑھیے، اللہ کو ایک مانیے، اللہ کی بات مان کر کے زندگی گزاریے اور پھر ان نعمتوں کا مزہ لوٹیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا
اپنے لاڈلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد فرمایا، کہا اللہ کے لاڈلے نبی نے، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے کافروں والا عمل کیا، اس نے گویا کفر کیا، کافروں والا عمل کیا۔ کتنی سخت وعید ہے نماز چھوڑنے کے اوپر۔ آپ کو ذرا بتلاتا چلوں، آپ حضرات یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ نماز کوئی ایسی ویسی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، نہیں، نماز کوئی ایسی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اتنی شاندار اور اتنی عمدہ چیز ہے۔ آپ کو اس واقعے کے اوپر نظر دوڑاؤ، آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز کیا چیز ہے۔ شب معراج کے اندر، معراج میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے یہاں بلایا ہے، اور ہمارے اور آپ کے نبی معراج کے اندر اللہ کا مہمان بن کر تشریف لے گئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالی پوچھتے ہیں، اے میرے محبوب، اے میرے بندے، اے نبی، بتاؤ میرے لیے کیا لے کر کے آئے ہو؟ اللہ کا لاڈلا نبی کہتا ہے، کیا شاندار اللہ رب العزت کو جواب ارشاد فرماتے ہیں اور شاندار چیز دیتے ہیں۔ قربان جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جسے ہم اور آپ پانچوں وقت نماز میں روزانہ پڑھتے ہیں، تشہد جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں، التحیات للہ والصلوات۔ ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات، کہ اللہ، اے مجھے پالنے والے، اے میری پرورش کرنے والے رب، اے مجھے دنیا میں پیدا کرنے والے، میں اپنی جتنی بھی عبادتیں ہیں، خواہ وہ بدن سے ہو، فعل سے ہو، زبان سے ہو، مال سے ہو، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، اے اللہ میں تیرے لیے لے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جب یہ سنا کہ میرا بندہ، میرا لاڈلا نبی، میرا محبوب میرے لیے اتنی ساری عبادتیں لایا ہے، تو ذرا سنیے اللہ رب العزت پھر کس چیز سے نوازتے ہیں۔ یہاں رک کر ایک اور بات آپ کو بتلاتا چلوں۔ عموماً دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی مہمان کسی میزبان کے پاس جاتا ہے، کسی گھر میں جاتا ہے، مہمان کے طور پر جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ ہدیہ یا پھل فروٹ یا کوئی تحفہ یا کوئی شاندار چیز لے کر کے جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کا عموماً یہ دستور رہا ہے کہ جب مہمان کچھ لے کر کے جاتا ہے تو جب وہ رخصت ہونے لگتا ہے تو جس گھر میں وہ مہمان بنا تھا وہ گھر والے یعنی میزبان اس کو چلتے وقت، رخصت ہوتے وقت کچھ نہ کچھ تحفہ دیا کرتے ہیں، اور تحفہ دے کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے مہمان کا بہت بڑا اعزاز و اکرام کیا ہے، مہمان کو ہم نے خوش کر دیا ہے۔ وہ مہمان کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیتے ہیں۔ اگر وہ مہمان میزبان کا تحفہ لینے سے انکار کر دے تو بتاؤ ایمانداری سے کہ وہ گھر والے اور وہ میزبان جس کے گھر میں مہمانداری ہوئی تھی وہ کتنا غصہ کریں گے، کتنا ان کو غصہ آئے گا کہ ہم نے اتنی پیار سے، اتنی محبت کے ساتھ میں ایک تحفہ دیا تھا، مگر وہ تحفہ بھی ان نے نہیں لیا بلکہ ٹھکرا دیا اور کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ ایمانداری سے اس میزبان کو، اس تحفہ دینے والے کو کتنا بڑا غصہ آئے گا، غصہ آئے گا کہ پیار آئے گا، یقیناً غصہ آئے گا۔ اب ذرا اللہ تعالیٰ کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا، نبی کی زبان سے سنا کہ اے اللہ میں تیرے لیے تمام عبادتیں صرف تیرے ہی لیے لایا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میرے محبوب جب تو میرے لیے لایا ہے تو میں بھی تجھے کچھ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیک ایھا النبی
नबी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, के मेरे महबूब ए नबी तुझ पर सलामती नाजिल हो, तुझ पर अल्लाह की रहमते बरकते सलामती नाजिल हो जाए। ज़रा कुर्बान जाइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे वक्त में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी तने तन्हा है, उनके दरमियान कोई तीसरा मौजूद नहीं है, और अल्लाह ताला अपने नबी को, अपने महबूब को तोहफे से नवाज रहा है और तोहफा दे रहा है। उस वक्त नबी ने सिर्फ ये नहीं किया कि सिर्फ अपने आप तोहफा ले लिया हो, बल्कि अपनी लाडली उम्मत को भी याद रखा, हमें और तुम्हें याद रखा। कौन हमें तुम्हें, कौन लाडली उम्मत? वही जो आज के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का जनाजा निकाल करके नबी को सता रही है, नबी की सुन्नतों का जनाजा निकाल रही है। बहरहाल नबी को जब ये पता चला कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रहमत का दरिया और जोश में है, अल्लाह के नबी ने कहा, ए अल्लाह, इस सलामती के अंदर सिर्फ मैं ही दाखिल नहीं हूँ, मैं ही शामिल नहीं हूँ, बल्कि ला अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, के अल्लाह मैं मुझ पर ही सलामती नाजिल ना हो, बल्कि मेरे साथ साथ मेरी उम्मत के नेक लोगों पर भी सलामती नाजिल हो। ये अल्लाह ताला से कौन इरशाद फरमा रहा है? अल्लाह का लाडला नबी इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह मेरी उम्मत के नेक लोगों पर भी तेरी रहमतें, तेरी बरकतें और तेरी सलामती नाजिल हो। कुर्बान जाए उस नबी के। उस नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों को ये तोहफ़ा मिलना चाहिए। अल्लाह ने कहा कि ठीक है, जाओ अपनी उम्मत के नेक लोगों को भी सलामती के अंदर दाखिल कर लो। ज़रा गौर करो, अल्लाह ने फिर कहा कि अच्छा तू अपनी उम्मत को इतना प्यार करता है, अपनी उम्मत के लोगों से इतनी मोहब्बत रखता है, इतना दर्द तेरे दिल के अंदर अपनी उम्मत का है, तो जा मैं तेरी उम्मत को एक और तोहफ़ा अता करना चाहता हूँ, एक तोहफ़ा तेरी उम्मत को दे रहा हूँ। जा मेरी जानिब से नमाज का तोहफ़ा ले जा और अपनी उम्मत के नेक लोगों को ले जाकर दे दे और कह दे कि तुम्हारे रब की जानिब से ये मैं नमाज का तोहफ़ा लेकर के आया हूँ। कहाँ से लेकर के आया हूँ? जब अल्लाह और मेरे यानी मोहम्मद के दरमियान तीसरा मौजूद नहीं था, गुफ्तगू हो रही थी, ऐसे वक्त में अल्लाह ने नबी को नमाज का तोहफ़ा दिया और कहा कि अपनी उम्मत को ले जा करके दे देना। जो मुझसे प्यार करता होगा और तुझसे मोहब्बत रखता होगा, वो इस नमाज के तोहफ़े को लेगा और सीने से लगाएगा और 5 वक्त नमाज अदा करेगा। शुरू में 50 नमाजें दी गई, मगर कम होते होते करवाते करवाते 5 नमाजें रह गई हैं। वो 5 नमाजें नबी को अता की गई है और उम्मत को दे दी गई हैं कि जाओ अल्लाह की जानिब से यह हदिया है, ये तोहफ़ा है। जो शख्स अल्लाह को मान रहा है, अल्लाह से मोहब्बत रख रहा है, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ करके अल्लाह को कह रहा है, अपने अमल से कह रहा है, ए अल्लाह मेरे अंदर ये सलाहियत नहीं थी, मेरे अंदर ये ताकत नहीं थी कि अल्लाह मैं इस लायक नहीं था कि तू मुझे अपना कीमती तोहफ़ा अपनी जानिब से कोई चीज़ अता करता, मगर अल्लाह तेरा करम है, तेरा फजल है, तूने मुझे इस तोहफ़े से नवाजा है। 5 वक्त नमाज पढ़ के उस तोहफ़े को सीने से लगाता है और नमाज अदा करता है, एक भी नमाज ज़ाय नहीं करता। और जो शख्स नमाज छोड़ देता है, वो गोया अपने अमल से, अपने फ़ैल से ये कह रहा होता है कि अल्लाह तूने जो नमाज की शक्ल में हमें तोहफ़ा अता किया था, मुझे तेरे तोहफ़े की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए तेरा तोहफ़ा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इरशाद फरमाता है, अपने अमल से ज़ाहिर करता है कि अल्लाह मुझे तेरे तोहफ़े की ज़रूरत नहीं है। बताओ ऐसे
ایسے انسان کا کیا حال ہوگا، کتنا بد نصیب انسان ہے کہ اللہ کے تحفے کو ٹھکرا رہا ہے۔ نماز نہ پڑھ کر کے اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ میں نے کتنی پیار سے، کتنی محبت سے نبی کے صدقے میں تمہیں یہ تحفہ عطا کیا تھا، آج تم اللہ کے تحفے کو ٹھکرا رہے ہو۔ ذرا غور کرو، اپنے گرے بانوں میں جا کر کے جھانک کر دیکھو ذرا۔ آئیے اب اس سے الگ چلتے ہیں، آپ کو ذرا بتلا دوں کہ 5 وقت کی نماز کتنی شاندار چیز ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ موٹا سا فائدہ آپ کو بتلاتا چلوں۔ آئیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے میرے محبوب اپنی امت کے لوگوں کو بتلا دیجئے، حکم دے دیجئے اور ارشاد فرما دیجئے اور یہ بتلائیے، جانکاری دیجئے کہ دیکھو اے میری امت کے لوگوں، اگر تم فجر کی 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہو تو تمہیں اس کا کتنا بڑا ثواب دیا جا رہا ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ، آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیج دیا گیا وہ روتے رہے اور رونے کی وجہ سے روتے روتے ان کو 300 سال گزر گئے۔ 300 سال کے بعد اللہ کو رحم آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا، اے میرے نبی آدم علیہ السلام، میں نے تجھے معاف کر دیا مگر تجھے جو میرے کلمات ہیں وہ دہرانے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا آدم علیہ السلام نے کہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ کلمات کہلوائے، اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام نے صبح کی تنہائی کے اندر یہ الفاظ گنگنائے۔ اللہ نے کہا، اے آدم میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تیری مغفرت فرما دی اور میں نے تجھے ساتھ ہی ساتھ نبی بھی بنا لیا، میں نے تجھے نبی بھی بنا دیا۔ تو اس وقت اس شکرانے کے طور پر آدم علیہ السلام نے 2 رکعت فجر کی ادا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد جاؤ اپنی امت کو کہہ دو کہ 300 سال رونے کے بعد جو ثواب میں نے آدم کو دیا تھا تو وہی ثواب تیری امت کے لوگ جو نماز فجر کی 2 رکعت پڑھے گا میں اس کو عطا کر دوں گا۔ کتنی بڑھیا چیز ہے، فری کا سودا ہے، لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں اللہ کی رحمتیں اور بدبخت سو رہے ہیں۔ ذرا غور کرو۔ اب آئیے ظہر کی نماز کو دیکھیے، جو شخص فجر کی 2 رکعت پڑھتا ہے، آدم علیہ السلام کو 300 سال رونے کے بعد جو اللہ نے انعام دیا تھا وہ انعام کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھوا رہا ہے۔ اب ذرا ظہر کا نماز کا وقت دیکھ لیجئے، ظہر کیا چیز ہے۔ ظہر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لختے جگر کو لق و دق میدان کے اندر لے جاتے ہیں اور لے جا کر کے ان کو ذبح کرنے لگتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اپنی محبوب چیز کو آپ ذبح کر دیجئے، قربان کر دیجئے، اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے قربان کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لگتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ دمبا بھیج دیتا ہے، دمبا ذبح ہو جاتا ہے۔ لمبا چوڑا واقعہ ہے مگر میں آپ کو مین جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ بتلاؤں گا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دمبا ذبح ہو گیا، اللہ کی جانب سے آواز آئی، قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم خلیل اللہ ہم نے تیری قربانی کو قبول کر لیا، تو نے پورا کام کر دکھا، تو نے ساری چیزیں صحیح کر دی، تو نے ہماری راہ میں اپنی محبوب چیز کو قربان کر دی۔ اے محبوب، اے اللہ کے خلیل، اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ وہ خواب کی تعبیر پوری ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کو ابراہیم علیہ السلام کو انعامات سے نواز رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے لاڈلے خلیل اللہ کی شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز ادا
ادا کرتے ہیں, کتنی 4 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد جاؤ تیری امت کے جو لوگ جو امتی تیری امت میں ہیں, تیری امت کے اندر جتنے لوگ ظہر کی 4 رکعت ادا کریں گے میں ان کو ایسا ثواب دوں گا جیسا کہ ابراہیم کو اپنے بیٹے کے لختے جگر کے ذبح کرنے پر ثواب عطا کیا تھا, ایسے ہی جو شخص 4 رکعت ظہر کی پڑھتا ہے وہ اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لیتا ہے. اب رہ گئی عصر. عصر کی بات دیکھیے کہ عصر میں ایک نبی گزرے ہیں عزیر علیہ السلام, چلے جا رہے ہیں. اچانک دل میں خیال آیا کہ اے اللہ, اے میرے رب, اے مجھے پیدا کرنے والے, ہم جب مر چکے ہوتے ہیں, مرنے کے بعد ہمارا جسم مٹی ہو جاتا ہے, ہڈیاں رہ جاتی ہیں, وہ بھی مٹی کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں. تو اے اللہ تو کس طریقے سے ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا, دوبارہ کیسے اٹھائے گا؟ بس یہ خیال آیا ہی تھا, خیال ہی تھا, سوچ ہی رہے تھے, مگر اللہ تعالی نے فوراً ان کو موت دے دی اور کہا قرآن پاک کے اندر اٹھائیے, قرآن پاک کے اوراق کو کھنگالیے. قرآن کہہ رہا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ, کہا کہ ہم نے ان کو موت دے دی اور پورے 100 سال تک اللہ رب العزت نے ان کو وہیں پر سلائے رکھا, وہیں پر لٹا دیا, وہیں پر سلا دیا. پورے 100 سال کتنے ہوتے ہیں 100 سال؟ آج کے دور میں اتنی عمر بھی نہیں ہو رہی ہے. آپ کو اندازہ ہوگا 100 سال کے بعد کتنا زیادہ بدل جاتی ہے دنیا, پورے کی پوری دنیا بدلی ہوئی نظر آتی ہے. مگر پھر اللہ تعالی نے 100 سال کے بعد ان کو اٹھایا, ثم بعث, پھر اٹھایا اور کہا کم لبثت, کہ کتنی دیر تو اس حالت میں رہا؟ تو کہا قال لبثت یوما او بعض یوم, کہ میں 12 گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے رہا ہوں گا. اللہ نے کہا نہیں, ذرا باہر نکل کر کے دیکھ, آگے چل. آگے گئے, دیکھا کہ سب کچھ بدلا ہوا ہے. 100 سال میں کتنا کچھ بدل جاتا ہے, 100 سال میں سب کچھ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے. اور فوراً سمجھ گئے, کہا کہ اے اللہ میں سارا ماجرا سمجھ چکا ہوں. اے اللہ تو جس طریقے سے پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے, دوسری مرتبہ بھی اسی طریقے پر پیدا کرنے پر قادر ہے. تیرے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے, تو جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. تیرے قبضہ قدرت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے. اے اللہ تو مالک ہے, تو قادر ہے. اللہ تعالی کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں اور شکرانے کے طور پر 4 رکعت عصر پڑھتے ہیں. اور 4 رکعت عصر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محمد اپنی امت کے لوگوں کو کہہ دیجئے کہ جو شخص 4 رکعت عصر پڑھے گا اس کو عزیر علیہ السلام کے جیسا ثواب عطا کروں گا. یہ کتنی شاندار چیز ہے, ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھوا رہے ہیں. جی وہ 100 سال تک لیٹے رہے, جی 100 سال کے بعد انہوں نے 4 رکعت شکرانے کے طور پر دی. یا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نوازا تھا, اللہ نے جو ان کو انعامات دیے تھے, جو ثواب دیا تھا, وہ محمد کے امتی کو 4 رکعت عصر کی پڑھنے پر ثواب مل رہا ہے. کتنی شاندار چیز ہے میرے بھائیو. اب رہ گئی مغرب. مغرب میں آپ ذرا اندازہ لگائیے, کون نہیں جانتا اس تاریخ کو, اس واقعے کو, قرآن کی اس سورت کو, ان آیتوں کو, جب ایوب علیہ السلام کا معاملہ بگڑ گیا, بیوی کے ساتھ بگڑ گیا. اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام سے ناراض ہو گئے اور نہ کہا کہ میں تجھ سے ناراض ہوں, میں تجھ سے ناراض ہوں. بیمار ہو گئے کون؟ ایوب علیہ السلام, اور
روتے رہے، اللہ کے لیے روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ کیڑے پڑ گئے، ان کے بدن میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، مگر ایوب علیہ السلام کو جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بہت زیادہ رو رہا ہے، ایوب علیہ رونے والے بہت دیکھے ہیں مگر ایوب جیسا رونے والا کوئی نہیں ہے۔ بہت دنیا میں آ کر کے اللہ کے لیے روئے ہیں مگر ایوب علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ ایوب کے جیسا رونے والا نہیں ملتا ہے۔ ایوب علیہ السلام اتنا روئے، اللہ نے کہا کہ ایوب مجھے تیرا رونا پسند آ گیا، میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو ایوب علیہ السلام اللہ کے شکرانے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھتے ہیں، 3 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن چوتھی رکعت کے لیے جیسے کھڑے ہوتے ہیں، کمزوری ہے، بیماری ہے، کمزوری کی علامت کی وجہ سے فوراً چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا چاہتے تھے مگر فوراً گر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایوب بس 4 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے 3 رکعت پڑھ لی، میں تجھے اسی پر بخش دوں گا، اسی پر تجھے انعامات سے نواز دوں گا، اور یہی 3 رکعت تیرے لیے کافی ہے۔ تو فرمایا کہ اے محمد اپنی امت کے لوگوں سے بتا دو جا کر کے کہ 3 رکعت ایوب علیہ السلام نے ادا کی تھی تو جو ثواب میں نے ان کو عطا کیا تھا، جو انعامات میں نے ان کو دیے تھے، جو شخص مغرب کی 3 رکعت پڑھے گا اس کو ایوب علیہ السلام کے رونے کا، بیماری کے بعد جو اللہ نے ان کو نوازا ہے، وہ ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیا جائے گا، فرشتے لکھتے رہیں گے۔ اب ذرا رہ گئی عشاء، فجر ہو گئی، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، اب عشاء کیا چیز ہے؟ ذرا قربان جائیے، نبیوں کی نمازیں آپ کو دے دی ہیں، نبیوں کی سنتیں آپ ادا کر رہے ہیں، مگر اللہ نے کہا اے محمد عشاء کی نماز میں جو تیری امت کو دے رہا ہوں وہ صرف تیری وجہ سے دے رہا ہوں۔ کہا کہ عشاء کی نماز تو پڑھے گا اور تیری وجہ سے تیری امت کے لوگ پڑھیں گے، جو تجھے میں نے ثواب دیا ہے اور تجھے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، اور جو تیری امت کے لوگ عشاء کی نماز پڑھیں گے، اس پڑھنے کی عشاء کی نماز پڑھنے کی وجہ سے میں تیری امت کے لوگوں کو بھی محبوب بنا لوں گا۔ کتنی شاندار چیز ہے، کتنی عمدہ چیز ہے، اور پھر بھی ہم دھڑلے سے نماز چھوڑ رہے ہیں، پھر بھی ہم بازاروں کے اندر میٹنگیں کرتے ہیں، بازاروں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں مگر نماز کی کوئی فکر نہیں رہتی۔ میرے بھائیو وعدہ کرو آج کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہم ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تحفے کو سینے سے لگائیں گے اور 5 وقت نماز ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت، اللہ کے نبی نے کتنی سخت وعید دی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک بھی نماز ضائع کر دی وہ گویا کہ اس نے کافروں والا عمل کیا۔ من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کافروں والا عمل کیا۔ بتاؤ ایمانداری سے کہاں کی عقل مندی ہے، کہاں کی خوش نصیبی ہے؟ یہ بدبختی ہے نماز چھوڑنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اب آگے چلیے ذرا میں آپ کو بتلا دوں، ایک بزرگ تو ایک اللہ والے تو یہ لکھتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہ کیا جائے، دفنایا نہ جائے، مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہ کیا جائے۔ کتنے بڑے سختی ہے، ذرا بتاؤ ایمانداری سے کہ کتنے لوگ آج کے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر پڑھ بھی رہے ہیں اکا دکا پڑھ لی، اپنی مرضی میں آئی پڑھ لی اور اپنی مرضی میں نہ آئی تو نہیں پڑھی۔ اللہ کے سے توبہ کیجئے اور آج کے بعد 5 وقت نماز ادا کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب